نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، مگر ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت قبول کرنے والے بھی نہ بنے۔ پچھلی آیات میں ہم منافقین کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ منافقین کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تو یہاں بھی اس آیت میں بھی منافقین کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین کے پاس بہت ہی طویل وقت تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینے کے اندر زمانہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، ہم سنتے ہیں کہ مدینہ میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل یا بنیاد رکھی تھی۔ تو اب جب ان کے سامنے ماحول بھی تھا، معاشرہ بھی تشکیل دیا جا رہا تھا اور آسمان سے قرآن بھی اتر رہا تھا، ساتھ ساتھ قرآن اترنے کے ساتھ ساتھ معجزے بھی مل رہے تھے، پھر جہاد کے میدانوں میں فتوحات بھی مل رہی تھی، جہاد کے میدانوں میں اللہ کی نصرت اور مدد بھی اتر رہی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ جب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو کیا کر لیتا ہے، نصیحت لے لیتا ہے، یا کسی بات میں شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ اس دور میں اس کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، جیسے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے۔ اگر ان کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں ختم کر لیتے۔ یعنی لوگ موجود تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے جانیں کہ کس کا دین زیادہ بیسٹ ہے، کہ کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ہم بعض اوقات بیٹھے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا دین سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا، وہ اپنے طور پہ بات کرتا ہے، وہ اپنے طور پہ بات کرتا ہے، وہ اپنے طور پہ بات کرتا ہے، ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا۔ ہم چاہے عالموں کے پاس بھی چلے جائیں تو ظاہری بات ہے جس طرح کے عالم کے پاس جائیں گے اس نے اسی طریقے سے ہی ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا، نبی موجود تھے، کسی قسم کا کوئی شک تھا تو وہ نبی کے پاس چلے جاتے، نبی کے ہوتے ہوئے تو شک و کشبات ہو رہے نہیں تھے، ساری باتیں ختم ہو جانی تھی، معاشرہ سامنے تھا، مسائل سامنے تھے، ماحول سامنے تھا، آسمان سے ماحول کے مطابق قرآن اتر رہا تھا، وہی اتر رہی تھی، پھر جہاد کے میدان میں مسلمانوں کو جب فتوحات ملتی، مدد ملتی یا مال غنیمت کی صورت میں ملتا، ساری چیزیں سامنے تھیں۔ یعنی انہوں نے طویل مدت دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا، اپنے معاملات کو درست نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کر لیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا۔ یہ چاہتے تو ہدایت خرید سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کافی سورسز تھے ایسے جن کو استعمال کر کے یہ اپنے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جس بندے کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسی کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں گمراہی پسند تھی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدنا پسند کر دیا۔ تو اللہ نے یہاں انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت سے، قرآن سے، نبی کے معاشرے کی تشکیل سے اور اس کے علاوہ بہت سے معاملات جو ان کے سامنے تھے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے آج ہمارے سامنے کئی ایسی باتیں ہوں اور کوئی ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کو سارے مواقع مل رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا، ہمیں ایسے لگتا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، جبکہ وہ اپنی عقل کے مطابق کیا کہتا ہے، میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی عقل میں جو بات ٹھہرا رکھتا ہے وہ ہم نہیں جان رہے ہوتے۔ اب ان کی عقلوں میں کیا تھا؟ گمراہی، یہ اپنے لیے گمراہی کو زیادہ پسند کرتے تھے، انہیں ہدایت نظر ہی نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا اصل سبب یہی بتایا ہے کہ وہ ہدایت کو چاہتے ہی نہیں تھے، اگر ہدایت چاہتے تو انہیں ضرور ہدایت مل جاتی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی نفع بخش تجارت کی بجائے گھاٹے کا سودا خریدا۔ کیسے کہ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، لیکن منافقین کی پہچان کہاں سے ہوئی کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ مل جاتے تو کافروں کی جیسی باتیں کرتے اور ان کو مسلمانوں کی خفیہ باتیں جا کر بتا دیتے، اور مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے
ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی تجارت جو تھی یہ صرف اپنا نفع چاہتے تھے، اپنا فائدہ سوچتے تھے۔ کافروں سے انہیں فائدہ ملتا تو کافروں کے ساتھ مل جاتے، مسلمانوں سے انہیں فائدہ ملتا تو یہ مسلمانوں سے مل جاتے۔ کافروں کے ساتھ فائدہ کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا گزارتے تھے، جیسے مرضی ہے دنیا کے اندر اپنی مرضی سے اپنے معاملات چلاتے، دین اسلام کے پابند نہ ہوتے۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس ان کا فائدہ دیکھے تو کون سا تھا کہ جب بھی جہاد میں مال غنیمت ملتا اور مال غنیمت کے تقسیم ہونے کی باری آتی تو کہتے تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارا بھی حصہ بڑھے گا۔ یعنی یہ صرف اپنے آپ کو کون سا فائدہ دیکھتے تھے، دنیا اور دنیا کے مال و دولت کو، جہاں سے بھی ملتا یہ لینے کی کوشش کرتے۔ اس کی اگزامپل آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں۔ کئی قسم کے ایسے لوگ ہیں انہیں جب کہا بھی جائے کہ یہ سود ہے، یہ تجارت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، مجھے تو فائدہ مل رہا ہے، مجھے یہاں سے بھی فائدہ مل رہا ہے، مجھے وہاں سے بھی فائدہ مل رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، وہ اصل چیز کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، مال و دولت کو، اور وہ اسی فائدے کو دیکھتے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، دیکھو میں نے ادھر سے بھی کما لیا، ادھر سے بھی کما لیا، ادھر سے بھی کما لیا، یہ آرام سے بیٹھا ہے، یہ پتہ نہیں حلال حرام کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو حلال حرام کے چکر میں بیٹھا ہے وہ کون سا فائدہ دیکھ رہا ہے، اپنی آخرت کا فائدہ نہیں، اپنی جنت کا فائدہ دیکھ رہا ہے، اپنے رب کی رضامندی کا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں یہ راستہ اختیار کروں گا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے سے جنت چھین جائے گی۔ اصل فائدہ تو یہی ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے کہ نہیں ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کر دیا ہے، اب اسے عقل شعور سے ہی وہ اپنے لیے آخرت کو پسند کر کے اپنے رب کی رضامندی حاصل کر کے وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے 14ویں پارے کے اندر کہ یہ جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ جانور بھی کھانے پینے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو یہ انسان جس نے اپنے لیے ہدایت کے راستوں کا انتخاب نہیں کیا، جس نے اپنے رب کی رضامندی کو نہیں سوچا، تو وہ یہ کیا ہے، وہ بھی جانور جیسی زندگی گزارا ہے، کھا پی کے بس سو گیا، اٹھ گیا، کھا پی لیا، سارا زندگی کا دار و مدار اس کا انہی چیزوں پر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی تجارت نے انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دیا۔ کون سی تجارت؟ جو انہوں نے دنیا میں کی۔ دنیا کی تجارت یعنی مال و دولت۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ مال و دولت ہمارے کسی کام کا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ملا۔ آخرت میں یہ ہمیں نجات کا باعث بنا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو مال کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ ہم چھوڑ گئے تو یہ وراثت بن گئی اور وارثوں نے تقسیم کر لیا، اور اسی مال کے فائدے کو میں نے کیا سوچا، اپنے لیے بہترین فائدہ سوچا۔ اللہ نے کہا یہ فائدہ ان کے لیے بہترین نہیں تھا، یہ تجارت ان کے لیے بہترین نہیں تھی۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت قبول کرنے والے نہ بنے۔ وجہ کیا بنے ان کی ہدایت قبول نہ کرنے کی؟ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی خوشنودی، دنیا کی ساری چیزیں، اس کی راہ میں ان کی رکاوٹ آ گئی کہ وہ ہدایت کے راستے کی طرف بڑھ ہی نہیں سکے۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں نماز کیوں نہیں ادا کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، تجارتوں میں مصروف ہیں، جابوں میں مصروف ہیں، دنیا کے مال کمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ کانوں میں ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہی مثال، اب یہ بھی تو کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ منافق۔ حالانکہ یہ وہ منافق تھے جو نبی کے دور میں نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ ہم تو نمازوں کا بھی بہت پیچھے رہ گئے نا، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس دور میں یہ منافق نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور انہی منافقوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اگر انہیں اس کی فائدے اور اس کی عظمت کا پتہ چل جائے تو یہ گھٹنے کے بل گھسیٹ کر بھی جنت مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے۔ تو یہ نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق نماز پڑھتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے؟ صرف جہاد کی باری آتی تھی تو اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے تھے، یعنی اللہ کے اس حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ کافروں کے ساتھ ملتے تو کافروں جیسے ہو جاتے، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو مسلمانوں جیسے ہو جاتے۔ اگر آج ہم
تھوڑا سا بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے نا تو بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہی چیزیں ہیں کہ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں ویسے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں بھی تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ محفل دیندار محفل میں آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے یہی سب کچھ صحیح ہے. دنیا دار محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے یہی سب کچھ صحیح ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں بات آئے کہ یہ منافق کیسے کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کافروں جیسے کام کرتے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے مسلمانوں والے کیسے بن جاتے. ہمیشہ مسلمان انسان کے اندر کیا ہے؟ دو رخا پن ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے جس طرح بیٹھتا ہے اسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے. تو بہتر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو تمہیں اپنے رب کے قریب کر دیں، ان کے ساتھ نہ رکھو جن سے تمہارے ہاتھ کالے ہو جائیں. تو یہاں منافقوں کی مثال مزید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، پھر جب اس کے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی. ہاں، آگ جلانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے نا؟ آگ کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی روشنی. جب آگ جلتی ہے تو ارد گرد روشن ہوتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ جب بندہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایمان کی روشنی داخل ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی معاشرے کی تشکیل دیتے ہوئے اسی ماحول میں رہ رہے تھے، ارد گرد سب کچھ دیکھ رہے تھے. اب وہ چاہتے تو اپنے اندر اس روشنی کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب بہت سے لوگ ہیں جو روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ایسا ہے آگ کی طرح کہ جب آگ جلتی ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے. تو ایمان بھی بتا دیتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آج کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیں دین کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ نہیں بتا دے گا، کیونکہ کلمہ پڑھ رہا ہے نا، ایمان میں داخل ہو گیا ہے. اسے پتہ ہے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ ساری باتیں سب جانتے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو اپنے اندر ایڈجسٹ کوئی کوئی کرتا ہے، اس کی روشنی سے فائدہ کوئی کوئی اٹھاتا ہے. تو اللہ نے ایسے منافقین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ منافقین ہیں جیسا کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اعانذرتہم. شروع کی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ وہ کافر ہیں، انہیں ڈرو یا نہ ڈرو یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے. وجہ کیا بتائی تھی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دی ہیں، اس لیے وہ لوگ سیدھے راستے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کافروں کے بارے میں اللہ نے بتایا. اب یہاں دیکھیں سیم اسی طرح کی بات منافقین کے بارے میں بھی کی جا رہی ہے. یہ وہ منافق تھے جو شدت میں آ گئے تھے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نے تھوڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا جھوٹ بولا، دوسرے نے کیا کہا یہ تو جھوٹ بول بول کے جھوٹا ہی ہو گیا. اب اسے کیا کہتا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن کم بولتا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات پہ تو کسی بات کے اوپر یقین کرنا ہی مشکل ہے، پتہ نہیں یہ کون سا سچ بولتا ہوگا. تو اس میں کیا ہے؟ جھوٹ کی شدت زیادہ ہے، اس میں جھوٹ کی شدت کم ہے. اس آیت میں جن منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ منافق اپنے منافقت میں شدت میں تھے. تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے ارد گرد آگ کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ سارا ماحول روشن کیا، لیکن ان کی آنکھوں کا نور اللہ نے سلب کر لیا کہ یہ دیکھ ہی ہدایت کو نہیں سکتے. یعنی قرآن ان کے سامنے موجود ہے، دین ان کے سامنے موجود ہے، معاشرہ ان کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی یہ ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. سمن کیا ہیں یہ لوگ؟ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے. تو یہ یعنی کہ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے برابر یا کافروں سے بھی بڑھ کر بنا دیا. کیوں؟
کیونکہ ان منافقوں میں منافقت کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ ہدایت کا راستہ ان کے لیے ایسے ہو گیا جیسے دبیز پردوں کی تہ میں ان کے لیے رکھ دیا، یعنی ایک تہ نہیں، کئی تہیں ان کے اوپر چڑھ گئیں۔ ان تہوں کی چڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، ان کے دلوں کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، ان کی کانوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جتنا مرضی انہیں ٹائم دے دو، جتنا مرضی، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹائم مل جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو جتنا مرضی ٹائم دے دو، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت میں جو منافقوں کا ذکر ہے، اس منافقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا فرمایا؟ یہ پہلے لوگوں کی نسبت ان میں نفاق کم ہے۔ کیسے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا منافق کی مثال اس طرح سے ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش اترے، جس میں اندھیرے بھی ہیں اور کرک بھی ہے اور چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ بجلیوں کے کڑکنے کی وجہ سے موت سے ڈر کر اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کفر کی کئی اقسام ہیں، اسی طرح منافق کی بھی کئی اقسام ہیں، ایمان والوں کی بھی کئی قسمیں۔ کوئی ایمان میں بالکل اتنا پاورفل ہے، آپ اس کو جتنا مرضی ہے ہلا لینا، وہ ہلتا نہیں، وہ کہیں بھی ہوگا نا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی اپنی گاڑیاں روک کر سڑک کے اوپر ہی نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی ٹائم ہو گیا ہے، اگر انہیں کوئی جگہ نہیں ملی وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ایمان میں اس قدر پختہ ہیں کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگوں کے ایمان میں اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے، کچھ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں پڑھی تو نہیں پڑھے، تو ایمان کی بھی قسمیں ہیں نا۔ اسی طرح کفر کی بھی قسمیں ہیں، کفر میں بھی کچھ کفر صریح ہیں، یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والے، اور کفر کچھ کیا ہیں؟ دونے کفر ہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر شدت والے ہیں۔ اسی طرح منافقوں میں بھی کئی منافقوں کی قسمیں ہیں، کسی میں شدت کی نفاق ہے، کسی میں کم نفاق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے نفاق والے لوگ ہیں کہ ان کے اندر ہلکے درجے کا نفاق پایا جاتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہو، بادل آتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن میں بھی سورج کی روشنی کیا پڑ جاتی ہے؟ ماند پڑ جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یہاں بارش سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ بارش سے مراد اسلام، یعنی بارش پھیلتی ہے تو کئی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اسلام پھیلتا ہے تو وہ بھی کئی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے اسلام کو بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اندھیروں اور گرج، یعنی اس بارش کے اندر اور کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے۔ اور یہ اندھیرے کیا ہیں؟ اس کو تکالیف اور مصیبتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو تکالیف بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، نہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے، نہ کوئی مصیبتیں آئیں۔ تو آسمان سے جیسے بارش کے ساتھ اندھیرے، کرک اور بجلی ہے، اسی طرح اسلام کے ساتھ تکالیف ہیں، مصائب ہیں، اور یہ کرک سے، بجلی کی چمک سے مراد کیا ہے؟ یہاں جہادی احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسلام کو قبول کرنے کے بعد کئی ایسی دشوار راستے بنائے کہ آج ہم تو نہیں دیکھتے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کا دور دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے دور کے علاوہ آپ حضرت آسیہ کا دور دیکھ لیں، فرعون کی بیوی تھی نا، اسلام کو قبول کیا تو کتنے دشوار راستے آئے، کتنے ان کے ساتھ کٹھن معاملات ہوئے، تو مصائب بھی آئے، تکالیفیں بھی آئیں، لیکن اس کو جھیل گئی۔ لیکن یہاں پر ان منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ منافق ہیں کہ آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے اسلام اترتا ہے، اور پھر اس میں تکالیف بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، اور مسلمانوں کو ملنے والی کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ یعنی چمک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مسلمانوں کو ملنے والی کامیابیاں۔ کون سی؟ جیسے فلاں جہاد میں فلاں جگہ پر انہیں کامیابی مل گئی، فلاں علاقہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت مل گیا، تو یہ کیا تھی؟ چمک، جس کی چمک کی وجہ سے یہ منافق بھی ان کے ساتھ دوڑ پڑتے تھے۔ اور پھر بجلی سے مراد یہاں جہادی احکام ہے، جو کہ منافقین کے لیے موت ہے۔ اب یہاں پہ
آپ وسلم کے دور میں جو مدینہ کے اندر اسلام کو تشکیل دیا تو کئی قسم کے جہاد بھی ہوئے، غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا، تو کئی قسم کے جہادی راستے بھی اپنائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جہادی راستوں کے اندر کئی قسم کی فتوحات بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو منافق کی خصلت ہوتی تھی جب جہاد کے لیے نکلتے تو کہتے کہ میں نہیں نکل سکتا، یا نکلتا تو لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا تھا، لیکن جب فتح ملتی، کامیابی ملتی تو وہ سب سے پہلے آگے آ جاتا کہ مال غنیمت میں میرا بھی حصہ دو۔ اسی طرح یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر تکالیف اور مصائب آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح خیر کو دعا کے ساتھ مانگتے ہیں نا، اسی طرح برائی کو بھی جلدی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف آئے یا مصیبت آئے، ہم عورتوں میں سے کثرت کے ساتھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اس سے اچھا مجھے موت آ جائے، یعنی اور کچھ نہیں، یا اللہ مجھے موت دے، یعنی تکلیف کے اوپر گھبرا گئی، مصیبت کے اوپر گھبرا گئی، پریشانی کے اوپر گھبراہٹ میں آ کر سب سے پہلے کیا مانگی؟ اپنے لیے خیر نہیں مانگی، خیر بھی تو مانگ سکتی تھی نا، لیکن اس نے خیر نہیں مانگی۔ جس طرح وہ خیر مانگنے میں منافق جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ برائی مانگنے میں بھی انسان جلدی کرتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں اس طرح کا خیال آئے بھی صحیح تو تم اس دعا کا اہتمام کر لو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ۔ اب یہ دعا اچھی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خود کہہ رہے ہیں موت دے دے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کل اگلے دن ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتا بھی ہے، اگلے دن ہمیں ایسے خوشی ملتی ہے کہ میں وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت اپنی بھول جاتی ہوں۔ تو انسان برائی کو مانگنے میں جلدی نہ کرے، اس وقت بھی قبولیت کا ٹائم ہے تو اپنے لیے بھلائی مانگ لے، اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، اللہ مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے نجات دے دے۔ لیکن وہ کیا مانگتا ہے؟ گھبرا کر کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے موت دے دے۔ اور اگر موت والی بات ذہن میں آئے بھی صحیح تو آپ فوراً یہ دعا کریں گے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، کہ اللہ جب میری زندگی میں موت میرے لیے بہتر ہو تو تب ہی مجھے موت بھی عطا کر دینا۔ تو یہ بہتر تھی ہمارے لیے دعا بنسبت اس دعا کے جس کو مانگنے میں میں نے کیا کیا؟ جلدی کی۔ اور کیوں جلدی کی؟ کیونکہ میں تکلیف سے گھبرا گئی، میں مصیبت سے گھبرا گئی، پریشانی سے گھبرا گئی، اور پھر میں نے اس میں جلدی کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو ہے ہی جلد باز، جلدی میں بھی وہ اپنے لیے خیر کی بجائے برائی مانگ بیٹھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض کو ہماری دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا، اس میں بھی ہمارے لیے اب کتنی بہتر ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، اگر جلدی قبول ہوتی تو برائی کی دعا جو میں نے مانگی ہے وہ بھی جلدی قبول ہو جاتی۔ ہاں یہ اس میں لیکچر کے اندر بھی دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ، میں ویسے بھی بھیج دوں گی۔ تو یہ دعا انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اہتمام کر کے اپنے لیے خیر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جب کوئی سختی آتی ہے، جب اللہ کے نبی کہتے تھے جہاد کے لیے نکلو، غزوہ بدر کا مارکا ہے، غزوہ احد کا مارکا ہے، یا غزوہ خندق کا معاملہ ہے، یا کوئی اور غزوے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت اس میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں کئی مسائل ہیں، ہمیں کئی پریشانیاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کر دی کہ منافق ایسے ایسے کہتے تھے۔ اب یہ منافقوں کی ہی بارے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خیر کے ساتھ برائی کو بھی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر جہاد کی باتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، یعنی موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے آسمان پہ بادل گرج رہے ہوں، بجلی چمک رہی ہو، اور آپ آنکھیں بند کر لیں، کانوں میں ہاتھ ڈال دیں اور کھڑے آپ باہر رہیں، بجلی کی چمک گرے یا بجلی کر کے بجلی آپ کے اوپر گر جائے، آپ نے تو اپنی آنکھیں بھی بند کی ہیں، آپ نے تو کان بھی بند کیے ہیں، تو کیا وہ بجلی کی کڑک آپ کو اگر موت دینے والی ہو تو کیا وہ آپ کو بچا لے گی؟ تو موت کے ڈر سے کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے تو موت سے تو نہیں بچ سکتا نا۔ تو اسی طرح یہ جب جہادی باتوں کو سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، سنتے ہی نہیں، یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ جبکہ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ کے سامنے، پہلی رات تھی تو کانوں میں جب آواز پڑی کہ اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا تو کیا کیا؟ کوئی بھی بات نہیں آ رہی ہے،
فوراً نکل کھڑے ہوئے. یہاں مسلمان کی کیفیت بھی بتا دی گئی, اور منافق کیا کرتے تھے کہ ہم نے گویا سنا ہی نہیں ہے, یعنی موت سے انہیں ڈر لگتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی کی موت نہ لکھی ہو, اس کی موت وہاں آ سکتی ہے جہاں لکھی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم موت کے ڈر سے جہاد کے راستے میں نہیں نکلتے تو کیا تمہیں گھر میں موت نہیں آئے گی؟ موت تو گھر میں بھی آتی ہے, موت تو سڑک پہ بھی آتی ہے, موت تو لوگوں کو واش روم کے اندر بھی آ جاتی ہے. موت کا تو وقت معین ہے, وہ اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوگی. جس جگہ لکھی ہے وہ جگہ بھی اگر ہم وہاں پہ نہیں ہیں تو ہماری موت ہمیں وہاں تک بھی لے کر جائے گی. تو یہ یقین ایمان ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن منافق کا اس بات کے اوپر یقین نہیں, وہ موت سے ڈرتا ہے, وہ مرنے سے ڈرتا ہے. ایمان والا کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا. اگر اس کی بات کا ہم اپنے اوپر محاسبہ کریں, ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر مجھے کوئی کہہ دیتا ہے کہ تم مر جاؤ, کیا میں اس کی اس بات کے اوپر کوئی جواب دیتی ہوں یا خاموش ہو جاؤں گی؟ یعنی میں اپنا تجزیہ کروں کہ میرا ری ایکشن کیا ہوگا. اگر میں کوئی جواب دیتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پھر مرنے سے ڈرتی ہوں, یا پھر اس کے مر جانے سے کہنے سے میں مر تو نہیں سکتی. وہ کہتا تم مر جاؤ گی, میرا تو یقین ہے, میں تو نہیں کہوں گی نا کہ میں کیوں مروں. کچھ لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے, میں کیوں مروں, تم مرو, تمہارا فلانا مرے, مجھے کیوں مرنے کی بد دعائیں دے رہی ہو. اس کی بد دعا مجھے موت نہیں دے سکتی, کبھی بھی نہیں دے سکتی. ایمان کا تقاضا, ایمان آپ کا مضبوط ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ اس کی بد دعا آپ کو کبھی بھی موت نہیں دے سکتی. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مانگنے والی آتی ہیں اور وہ بد دعا دے جاتی ہیں تو اس کی بد دعا مجھے لگ گئی. یاد رکھیں, آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے اور آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو خیر پہنچتی ہے. کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا اپنا عمل اچھا ہے تو آپ کو خیر پہنچ گئی, آپ کا اپنا عمل برا ہے تو آپ کو برائی بھی پہنچ سکتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا, کسی کی وجہ سے نہیں, آپ کا اپنا عمل. مجھے آ کے لوگ کہتے ہیں میرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا, بچی میں کیا کروں؟ میں کہتی ہوں کہ آپ کا اپنا عمل نے آپ کے اوپر جادو کا اثر کیا. آپ نے صبح کے اذکار پڑھے تھے؟ نہیں باجی وہ تو نہیں پڑھے تھے. سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی؟ نہیں باجی وہ بھی نہیں پڑھی تھی. پھر آپ کا اپنا عمل ہی آپ کو اس طرف لے آیا نا. دیکھیں, آپ کے سر کے اوپر کوئی آپ کا دشمن آپ کے سر کے اوپر موت کی تلوار یا ڈنڈا لے کر آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ موقع دیکھتا ہے کہ کب یہ اکیلا ہو میں اس کے اوپر وار کروں. جیسے ہی آپ اکیلے ہوں گے اب وہ آپ کے سر پہ مسلط ہے, وہ وار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جادو کرنے والے لوگ یا اسی طرح سے کئی قسم کے معاملات جو انسانوں کے ساتھ آج کل چل رہے ہیں, وہ آپ کے سروں کے اوپر کھڑے. جس وقت آپ اللہ کی پناہ سے نکلتے ہیں وہ آپ کے اوپر شیطانی حملے کر دیتے. تو آپ کے لیے کیا ضروری تھا, آپ کبھی بھی اپنے صبح کے اذکار نہ چھوڑیں, پھر شام ہو تو شام کے اذکار نہ چھوڑیں. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں, ایسے ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھر کو لاک لگاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر اب سیفٹی ہے. آپ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے, جنات کے شر سے, لوگوں کے شر سے, اللہ نے کیوں کہا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے شر سے بھی, جنوں کے شر سے بھی اللہ نے کہہ دیا. میں لوگ بھی شر آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے شر سے بھی بچنا ہے, جنات کے شر سے بھی بچنا ہے, شیاطین کے شر سے بھی بچنا ہے. آپ کے تو اتنے سارے دشمن آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ اپنے آپ کو لاک نہیں لگائیں گی تو جس کا بھی مرضی دل کرے گا وہ آپ کے اندر آ جائے گا. آپ اپنے آپ کو خود موقع دے رہی, آپ کے عمل نے موقع دیا کہ وہ آپ کے اندر داخل ہو گئے. اگر آپ اپنے عمل کے ساتھ بہتری کرتی تو وہ کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. یہ لاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ہر کوئی شخص صبح کو اپنے اذکار کرنا نہ بھولے, شام کو اپنے لیے اذکار کرنا نہ بھولے. یہ اس کی سیفٹی ہے, یہ اس کے لیے لاک ہے, یہ اس کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. لیکن جب ہم ایسے راستے اختیار نہیں کرتے, ہم اپنی سیفٹی نہیں کرتے, پھر ہم کہیں کہ ہم موت کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, ہم فلانے کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ صبح شام کے اذکار تو اگر آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی شر بھی ہے نا, اس سے بھی آپ کو بچا لیتی. یعنی اگر آج آپ کا ایکسیڈنٹ لکھا ہے, آج آپ کے بارے میں کچھ ایسا لکھا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے, لیکن آپ نے صبح شام کے اذکار کر لیے, تو آپ کا وہ تقدیر میں لکھا ہوا جو شر تھا, وہ اذکار نے, وہ دعا نے آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیا ہے. اتنی پاور ہے ان دعاؤں کے اندر, اور ہم اس دعا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں.
ہم کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں نہیں معلوم، دعا تو قبول ہو چکی ہے لیکن اس کا وقت ابھی نہیں تھا، اس لیے وہ سامنے نہیں آئی. اللہ نے اس کو سیو کر دیا ہے، جیسے ہی وقت میرے لیے بہتر ہوگا وہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی. تو یہاں اللہ رب العزت نے منافق کے بارے میں بتایا، وہ موت سے بھی ڈرتا ہے اور موت سے ڈرتے ہوئے وہ برائی کی ہی جلدی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے سمجھتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه، حالت ایسی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. دیکھیں نا، بعض اوقات بجلی کی کرکرات تھی، بارش کی آپ دیکھ لیں بجلی کتنی چمک رہی تھی، تو بعض اوقات خوف بھی آتا ہے. اچھا، یہ ایک اور بات میں میرے ذہن میں آ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بادل کے گرجنے پر ریئیکشن کیا ہوتا تھا اور آج ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بادل گرجتے تھے، ہم کیا فیلنگ کرتے ہیں؟ خوشی فیل کرتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، چلو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا. چلیے یہ اپنی خوشی ایک اپنی جگہ. لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء کے جتنے بھی دور آئے ہیں، انبیاء کے دوروں میں اکثر جن قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں تو وہ کس طرح سے آئے ہیں؟ بادلوں کے ساتھ، بادلوں کی کرک کے ساتھ، گرجنے کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ. یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں آپ کہ اتنی تیز آندھی چلی کہ اس میں آواز جیسے ہوتی ہے نا، ہم سن رہے ہوتے ہیں، وہ آواز اتنی تیز تھی کہ ان کی کانوں کو چیر گئی اور جس سے ان کی موت ہو گئی. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی بادل گرجتے تو آپ کی کیفیت غمزدہ ہو جاتی تھی. آپ کہتے تھے اللہم صیبا نافعا، یا پھر دوسری دعا ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اللہ کے نبی دعاؤں کا اہتمام کرانا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں یہ بادل میری قوم کے اوپر کوئی عذاب نازل کرنے والے نہ ہوں. اگر دور نہ جائیں آپ تو یہ بادل ہم بھی دیکھیں کہ ہماری قوم کے اوپر کتنے عذاب لے آئے. اس سال پھر ایک جگہ پر کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا شاید نیوز کے اندر، چلاس کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہو چکا ہے. پچھلے کتنے سال کے اندر کتنے کلاؤڈ برسٹ ہو، اور یہ اب کی باتیں ہیں، پہلے کی نہیں ہے کہ ہم سن رہے ہیں فلاں جگہ بادل پھٹا اور اتنا تیزی سے پھٹا کہ اتنے پانی کے فوارے تھے کہ پوری بستی کو ہلاک کر کے چلے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کے گرجنے پہ غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اللہ سے رجوع کرنے والے بن جاتے. اے اللہ میری قوم کے اوپر بادلوں کے ساتھ عذاب نہ بھیج، اے اللہ میری قوم کو اس سے محفوظ فرما. جب بادل کی گرج اور چمک سے بارش برسنا شروع ہوتی تو پھر تھوڑا دل کو اطمینان آ جاتا کہ یہ بادل میری قوم کے اوپر عذاب کے لیے نہیں آئے. آج ہمیں بھی بادلوں کے گرجنے کے اوپر کیفیت کچھ سوچنے والی بنانی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں ہمارے علاقے میں پھٹ گیا تو کیا ہوگا، ہمارے ہی شہر میں پھٹ گیا تو کیا ہوگا. اللہ تو قادر ہے نا ان باتوں کے اوپر، جب چاہے جہاں چاہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے، قریب ہے کہ یہ بادلوں کی گرج اور یہ چمک بجلی کی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، ان کی بینائی ختم ہو جائے، ان کو اندھا کر دے. ہم اس کی چمک سے ڈر کر کیا ہوتے ہیں؟ اندر آ جاؤ، بچوں کو بھی اندر کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان سے اترنے والا بارش، اس کو اسلام کہا ہے، اور یہ اسلام کی روشنی سے جب کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تو قریب ہے کہ اللہ ان کی بصارت کو ختم کر دے. یعنی اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ اسلام کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھ کر سمجھنے کے لیے. جب ہم اس کا فائدہ، اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی دنیا کے اندر دیکھ لیں، آپ کا بھی ایک اصول ہے. آپ کہتے ہیں یہ چیز میں نے تمہیں لے کر دی، مثال کے طور پر آپ نے بچے کو کاپی پین لے کے دیا، کس لیے لے کے دیا؟ علم حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا، اب بچہ اگر وہ کاپی علم حاصل کرنے کے لیے، پین کاپی علم حاصل کرنے پہ نہیں لگا رہا، وہ ضائع کر رہا ہے، وہ پھاڑ رہا ہے صفحے، وہ زیادہ سے زیادہ گیمز دوسری چیزوں پہ یوز کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے نقصان کیا نا، میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے تو نہیں لے کے دیا تھا نا، تم نے اس کو نقصان کر دیا، اب میں تمہیں پنش دوں. کچھ گھروں میں پنش بھی دی جاتی ہے، بھئی یہ غلط کام ہے، یہ بچے نے کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں اس لیے دی تھی
تو تم اسلام کو دیکھتے، تم نبی کے دور کو دیکھتے، نبی کی سیرت کو دیکھتے، قرآن کو دیکھتے، احادیث کو دیکھتے، اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرتے۔ جب تم نے ایسا نہیں کیا تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو اچک کر لے جا سکتا، تمہاری بصارت ختم ہو سکتی ہے، تم آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے نابینا ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کرنا چاہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا، اور جب ان کے کبھی ان کے کلما اضاء لهم مشوا فی، جب ان کے لیے کبھی روشنی کرتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ یعنی اسلام کی جب کبھی روشنی آتی ہے تو یہ منافق، ان کے اندر نفاق کی کمی ہے نا، تو یہ پکے منافق نہیں ہیں، کبھی کبھی یہ اسلام کی روشنی کو دیکھ کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، جیسے میں نے بتایا منافق نماز پڑھتے تھے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، روزہ رکھ لیا، کچھ اور کر لیا، تو کبھی کبھی اس میں چل پڑتے تھے۔ لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب جہاد کی حکم آ جاتا، جہاد کا راستہ آ جاتا، تو یہ کیا کرتے؟ جہاد کو اپنے لیے اندھیرا سمجھتے تھے، اپنے لیے موت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے یہ کھڑے ہو جاتے، یہ کہتے اب ہم نے تمہارے ساتھ نبی نہیں چلنا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ کو یہی کہا تھا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ آؤ، ہم نہیں جاتے، ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم اور تیرا رب لڑ کے واپس آ جاؤ گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ایسی جنگیں تھیں جن جنگوں کے اندر مسلمانوں میں سے کئی مسلمانوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، یعنی یہ ان کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ اندھیرا ہو جاتا تھا، اور اس میں وہ کیا ہو جاتے؟ قاموا، کھڑے ہو جاتے، اب ہماری بس ہے، اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے منافقوں میں منافقت، نفاق کی شدت تھی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ ان منافقوں کے نفاق میں شدت نہیں ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انہیں موت کے قریب تک اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ چاہیں تو کبھی بھی اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، دین اسلام کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اگر انہوں نے اپنی روش کو بدل دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بھی کیا کہا ہے کہ موت کے قریب تک تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم چاہیں تو اپنی روش کو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تو قادر ہے، چاہے تو تمہیں سزا دے، چاہے تو تمہیں جنت دے دے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، انشاءاللہ اپنی راستوں کو بدلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کے اوپر قادر بن جائے گا۔ تو یہ تھی منافقوں کی دو خصلتیں، یعنی ایک شدت پسند منافق اور ایک اس سے کم قسم کے منافق، دونوں میں اللہ نے لچک رکھ دی کہ ایک تو کبھی بھی ہدایت کو قبول کرتے ہی نہیں، دوسرے میں اللہ نے کہا کہ ان کو موت کے وقت تک اللہ نے ڈھیل دے دی، اگر یہ چاہیں گے تو اپنی اصلاح کر لیں گے، اندھیرے کے ساتھ بھی اپنے لیے روشنی کا راستہ بنا سکیں گے۔ یہاں تک اللہ نے جو 3 قسم کی کیٹیگری ہم نے شروع کی تھی کہ ایمان والے، کافر اور منافق، معاشرے کے اندر اس وقت 3 قسم کے لوگ ہیں، یا تو ایمان والا گروہ ہے، یا پھر کافروں کا گروہ ہے، یا پھر منافقوں کا گروہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے۔ فرقے تو بہت ہیں لیکن گروہ 3 ہیں کیٹیگری، یا تو ایمان والے ہیں ہم، یا پھر کافروں کی لسٹ میں ہے، یا پھر منافقوں کی۔ الحمدللہ کافروں کی لسٹ سے تو ہم نکل گئے، ایک تو ہمارا گروہ ختم ہو گیا، اب 2 بچے ہیں، یا تو منافقوں کی یا پھر مومنین کی۔ مومنین کی صفتیں شروع میں ہیں اور منافقین کی صفتیں کچھ آج پڑھی ہیں، کچھ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی، تو ہم خود دیکھیں کہ ہم اب کس گروہ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، یا ہمیں کس گروہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اگلی آیت آتی ہے، اب یہاں تک یہ باتیں، یہ سلسلہ، یہ مضمون ختم ہو گیا۔ اگلا مضمون کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے، تمام کائنات کے لوگوں کا ذکر ہے،
یعنی جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں، جتنے کافر مشرک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو مخاطب کیا، اے لوگو سارے کے سارے کیا کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کا ہم معنی کہاں پڑھ چکے تھے؟ ایاک نعبد میں بھی پڑھ چکے تھے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا اصل معنی کیا ہے؟ کچل ڈالنا، یعنی اپنے آپ کا دل جو بھی کہہ رہا ہے، آپ کی خواہش جو بھی کہہ رہی ہے، آپ اس کو رون ڈالیں، کچل ڈالیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ایمان لائے تھے، جو صحابی تھے ایمان لائے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھر بار چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ اپنے فیملی ممبر چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، ایون کہ نبی کو دیکھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جا کر دعا مانگا کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا کہ تم اپنی والدہ کی قبر پر جا کر دعا نہیں کر سکتے۔ دین یہی کہتا ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو بھی کچل ڈالو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہی بنایا نا ہمیں، میری خواہشیں کیا، میری چاہت کیا، میری طلب کیا، میری زندگی کیا، میں کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی، نہ تو جسم میرا ہے میرا جسم میرا اختیار ہے، میں موت آ رہی ہے میں کہوں میں نے نہیں مرنا، میں اپنے آپ کو بچا کر دکھا دوں، نہیں ہے نا ایسا کچھ۔ میں کمزور ہوں میں کہوں میں موٹی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا، اللہ کرے گا تو ہوں گی، نہیں ہوگا تو نہیں۔ میں موٹی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کمزور ہو جاؤں، ہے میرا جسم میری مرضی؟ نہیں ہے۔ اس پہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر اس کے اوپر تمام کا تمام رنگ کس کا نظر ہے؟ اللہ کا۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرا سونا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا بچوں کی تربیت، میرے معاملات سارے کس طرح سے ہو؟ سب میں کیا نظر آئے؟ عبادت نظر آئے، سب چیزوں میں عبادت نظر آئے۔ یعنی آپ سو رہے ہیں تو ایون یہ سونا آپ کا سونا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی آپ کی عبادت ہو۔ کیسے سونا عبادت بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پہ سوتے تھے؟ سب سے پہلا سیٹ اپ ہم یہ اٹھا لیں، اپنا رخسار اپنے چہرے کے اس جگہ پر یعنی پہ رکھا کرتے تھے، اور کیا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتے، یعنی جتنے اذکار جتنے نبی سے طریقے ملتے وہ سارے کرتے۔ یہاں تک کہ ایون آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کروٹ بدلتے، آنکھ کھل جاتی تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ اور جب صبح ہوتی تو صبح اٹھتے تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ کون سی آیتیں؟ سورہ آل عمران کی۔ تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ کس طریقے سے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب آپ سوئیں گے، آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، اور اٹھنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا جب آپ نبی کے طریقے سے اٹھیں گے۔ نبی نے کب اٹھنے کو حکم دیا؟ صبح کے وقت۔ اور ہم اگر چاہیں ہم کہیں، یعنی میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ معاشرے میں لوگ اس چیز کو بڑا کچھ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں۔ ہم رات کو 2-3 بجے سوئے تھے اور صبح 11 بجے 12 بجے اٹھے تھے، بہت مزہ آتا ہے راتوں کو جاگتے اور صبح 11-12 بجے اٹھتے، نمازیں سکپ ہو گئی، فجر کی نماز سکپ ہے، نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، ذکر نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، پھر بھی اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس میں ہیں، ہم الٹرا ماڈرن لوگ ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں۔ تو یہ آپ کا سونا عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں صرف نماز نہیں آ رہی کہ ہم جسے کامن لوگ یہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھ لو، عبادت کیا ہے؟ حج کر لو، عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ دے دو، عبادت کیا ہے؟ صدقہ کر لو، بس یہی باتیں۔ یعنی ہم نے کبھی سونے کو عبادت سمجھا ہی نہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، گھر کے کام کرنا بھی عبادت ہے، مختلف قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دعائیں سکھانا، ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے ان کو عبادت نہیں سمجھا۔ تو عبادت میں سب سے پہلی چیز یہاں پہ لفظی معنی میں کیا کہا رہا ہے؟ عبادت کے لفظی معنی بھی ہیں اور شرعی معنی بھی ہیں، دو معنی ہیں۔ تو عبادت کا لفظی معنی ہے کچل ڈالنا، رون ڈالنا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا۔ آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ کتنی مالدار عورت تھی، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کتنی مالدار عورت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، دل میں خیال آیا کہ وہ غریب ہیں؟ نہیں آیا نا۔ کیا کہا الٹا؟ سارا مال اللہ کے نبی آپ کے پاس، یہ خادم یہ غلام بھی آپ کے،
آپ اسی اسلام کے راستے میں جہاں لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، میں پوچھنے والی نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا مالدار تھی اور ایک وقت تھا شیب ابی طالب میں اپنی بیٹی کو پانی پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ کچھ کہا نبی کو، کچھ کہا؟ 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، نبی نے دوسری شادی نہیں کی، نبی کو حاجت ہی نہیں ہوئی، نبی کا دل ہی نہیں کیا، اتنی اچھی زندگی گزاری، کبھی چون چرا نہیں کیا کہ میں میکے میں کیسے تھی، آپ کے پاس آئی تو کیسے تھی، آپ نے میرا کیا معاملہ کر دیا، آپ نے میرے ساتھ رکھا ہی کیا، کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ اسی کردار کو دیکھتے ہوئے حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اماں خدیجہ آئیں گی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا ہے۔ سبحان اللہ، آئے تو نہیں، اللہ کا سلام دیجئے گا۔ سبحان اللہ، ایسے تھوڑا اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ قربانیاں، کچل ڈالا اپنے آپ کو، رون ڈالا اپنے آپ کو، اسلام کے لیے سارا کا سارا کر لیا۔ اے نبی، جیسے آپ کہیں گے، جس طرح سے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے، کچھ میرا نہیں، کوئی چیز میری نہیں، سب کچھ ختم۔ میں نے کچل دیا، میں نے رون ڈالا۔ یہ تھے لفظی معنی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اصل یعنی کہ آپ کو مزید اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے میں بتاتی ہوں کہ جیسے طریق معبد، یعنی اس کا معنی کیا ہے، وہ راستہ یا وہ سڑک جس سے رولر کی مدد سے بالکل صاف کر دیا جائے، جیسے کہ اگزامپل کے طور پر موٹر وے۔ آپ عام سڑک پہ گاڑی چلائیں، کیسے چلائیں گے؟ کبھی کھڈے آ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، احتیاط کے ساتھ چلائیں گے۔ موٹر وے پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، بالکل سیدھی سڑک ہے، کہیں کوئی کھڈا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھی چلائی جانا، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو عبادت میں انسان کے مسلمان ہونے کے بعد عبادت میں وہ ایسے ہو جائے کہ آپ کے اندر کفر کا یا گناہ کا کوئی ٹیڑھا پن نظر نہ آئے، آپ بالکل موٹر وے بن جائے کہ بالکل سیدھے ہیں۔ اسلام میں آپ بالکل سیدھے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیچ میں خم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ گاڑی یعنی کہ اسلام تیزی سے آپ کے ساتھ ٹرانسفر ہو، صبح ہو رہی ہے آپ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں تو اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے بالکل سیدھی ہو جاؤں، کہ میرے اندر کوئی خم نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسا شکوہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا معنی عبادت کا، جو کہ شریعت یعنی شرعی اسلام میں یا شریعت میں اس کا معنی کیا ہے، انسان کے تمام قول و اقوال اور افعال، آپ کا بولنا، آپ کا عمل، افعال کہتے ہیں عمل کو، آپ کے سارے معاملات کس کے لیے خالص ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں اللہ سے ڈرتی ہوں، ڈر کے بھی دکھائیں، آپ کا عمل نظر ہے کہ آپ واقعی اللہ سے ڈرتی ہیں، کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، کس طرح سے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو کنسیپٹ بھی اللہ سے ڈرنے کا غلط ہے، بھی اللہ سے ڈرو، بھی کس طرح سے ڈرو یہ تو بتائے نا، کوئی اللہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خطرناک چیز ہے جس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے۔ ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، نہیں، اللہ کی شفقت دکھائیں بچوں کو، کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میرے پاس 99% رحمت ہے، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا شفیق ہوں، میں اپنے بندے سے بہت ہی محبت کرتا ہوں۔ ماں جو محبت کرتی ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں اللہ کی محبت سے۔ ماں جب اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تو اپنے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر یوں پیدا کریں کہ اللہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنی میں بھی نہیں کرتی آپ سے، اور اگر آپ میرے خلاف کوئی کام کریں گے تو مجھے کیسا لگے گا؟ بچے سے کون پوچھے کوشچن، آپ اگر میری نافرمانی کریں گے تو آپ کو کیسے فیلنگ ہوگا؟ مجھے کہے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، تو میں اگر ناراض ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے ڈر لگے گا کہ میری ماما مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سے ڈریں کہ اللہ تیری ناراضگی کا ڈر آتا ہے، یہ ڈر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کوئی خطرناک چیز ہے یا اللہ کوئی عذاب دینے والی ہے، نہیں، اللہ تو بڑا شفیق ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ کا ڈر یہ ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی، نہ میری دنیا ہے نہ میری آخرت۔ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہا ہے میرے لیے۔ سارے معاملات کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہا ہے۔
سبب تو اللہ ہی بنا رہا ہے نا، بلا شک خاوند مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے مجھے لیے، لیکن دیا کس نے اس کو، راستے کس نے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد موت تک ایک ایک لمحے کے سارے معاملات تمہارے ہینڈل کون کر رہا ہے، اللہ۔ کھلایا کیا ہے، پلانا کیا ہے، تمہارے لیے معاملات کیا کرنا ہے، تمہارے لیے تمہارے معاملات کیسے چلانے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے، اللہ۔ وہ تدبیر کر رہا ہے تمہارے معاملات کی، کوئی اور نہیں کر رہا، اللہ ہی تمہارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تدبر بھی کرنے والا ہے، تدبیریں بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شرعی اصلاح عبادت کی کیا بتائی ہے کہ آپ کے اقوال و افعال میں سارے کے سارے معاملے میں آپ مخلص ہو جائیں، آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ نہ کہہ سکیں یہ تو میرا بندہ مخلص نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک سرونٹ رکھتی ہیں، ملازم رکھتی ہیں، آپ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو آپ اس کے ساتھ کتنی شفقت سے پیش آئیں گے، دل کرے گا نا آپ کا کہ نہیں میں تو اسے بتاتی بھی نہیں ہوں، میرے بتائے بغیر بھی بہت اچھا کام کر جاتی۔ بہت کم ایسے سرونٹ ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس سے خوش ہو گئی ہیں، خوشی میں آپ نے اس کے لیے کھانا بھی رکھا، اس کے لیے چیزیں بھی رکھی، وہ چپ کر کے لے جاتی ہے، وہ بولتی نہیں ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے، آپ اس دیکھتی ہیں کہ وہ میں اسے جو بھی دیتی ہوں خوشی سے لے لیتی ہے، چاہے پڑا ہوا کھانا تھا وہ بھی دیا اس نے خوشی سے لے لیا، اس نے ناک منہ نہیں چرایا۔ اب آپ خوشی میں اس کو اور بھی اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ جب آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کا رب آپ کو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ وہ تو کہتا ہے میرے پاس خزانے کی ڈھیر ہے، میں دینے کے آؤں تو ساری دنیا کو دے کر تب بھی میرا خزانہ اتنا کم ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد، سوئی کو نکالو تو سمندر میں کتنا پانی کم ہوا تھا، نظر آیا کوئی پانی کم ہوا نہیں ہوا نا۔ سوئی ڈبونے کے بعد سمندر کے اندر سے سوئی نکالی کتنا پانی آئے گا، قطرہ ایک آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں پوری کائنات کے لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے ہر بندے کو اس کی من پسند چیزیں عطا کر دوں۔ 10 کوٹھیاں کوئی لے لے، کوئی ہزاروں سونے لے لے، کوئی زیورات مانگ لے، جو مانگ لے، پر میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب آپ اس کے لیے مخلص ہو جائیں تو وہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا۔ لیکن آپ کے 4 بچے ہیں، آپ 4 میں سے ایک سے بڑی محبت کرتے ہیں، وجہ بتائیں مجھے، اس سے کیوں محبت کرنا؟ فرما بردار ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے دل کا سکون ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر مجھے بڑی فرحت ہوتی ہے۔ تو کیا وہ فرما بردار بندی میں اپنے رب کی نہیں بن سکتی کہ میرا رب مجھے دیکھ کے کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میں سے، جیسے حضرت ابراہیم کو کہہ دیا تھا خلیل اللہ، یہ وہ بندہ ہے جسے میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور آج بھی رب ہمیں دوست بنانے کے لیے تیار ہے، ہم بننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بنیں گے تو رب ہمیں بنائے گا نا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دیکھا، اکیلے نکلا ہے، اکیلے، بالکل اکیلے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ توحید پرست نہیں تھا، سارے مشرک تھے، باپ خود بت بنا رہا ہے، قوم بت بنا رہی ہے، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مخلص ہو کر رب کے ساتھ ہو۔ پھر جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آزمائش کی، کس طرح کی؟ ہر طرح کی مخلوق کو بھیج کر، جو پوچھو تمہاری میں مدد کر دوں، تمہاری میں مدد کر دوں۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں اللہ نے بھیجا نہیں؟ تو کہا میرا رب میری مدد کرے گا، میں کسی کی مدد نہیں لیتا، میرا رب میری مدد کرے گا۔ رب نے مدد کیا کی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اے آگ تو اپنے میرے بندے کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں دینی۔ بیٹھے آگ کے شعلوں میں ہے، 3 دن تک، مفسرین کہتے ہیں روایات میں آتا ہے 3 دن تک آگ جلی، جو 3 دن تک آگ جلے اس کے اندر بندہ کیا بچے؟ لیکن جسے رب بچانا چاہے تو کیسے بچتا ہے؟ جب وہ 3 دن کے بعد خوشی خوشی قوم آئی دیکھنے کے لیے کہ اب تو ابراہیم کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، اب جب آگے آ کے اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو بیٹھے آرام سے۔ اب ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے کہ دیکھنے کے باوجود اسلام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ ان کے لیے تو بڑی موٹیویشن تھی نا اس چیز کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ابراہیم کے رب نے اس کو بچا لیا۔ کہا اسی وقت کہہ سکتے تھے جیسے موسیٰ کے دور میں جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن نہیں لیا۔ ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ پردہ۔ اللہ نے ان کو اندھا بنا دیا، دیکھنے کے باوجود یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اسی رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا،
نہ پیدا کرتا تو تم کیا کرتے؟ یعنی میں یہاں پہ اگزامپل دیا کرتی ہوں بعض اوقات کہ بیٹا آپ کا ہے، مانتا خالہ کی ہے، خالہ کو اتنا لائک کرتا ہے، آپ کو نہیں کرتا، دکھ ہوگا کہ اس خوشی ہوگی؟ دکھی ہوگا نا، بیٹا میرا محنت میں کر رہی، سارا کچھ میں کر رہی، یہ جب دیکھو خالہ کے پاس ہے، خالہ کے گن گاتا ہے، خالہ کے پاس بیٹھتا ہے، خالہ کی تعریفیں کیا جاتا ہے، اس نے مجھے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں، تو کتنا دکھ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا، رزق میں دے رہا ہوں، تقدیر میں نے لکھی ہے، تمہارے اندرونی نظام کو میں چلا رہا ہوں، تمہاری تدبیریں میں کر رہا ہوں، لیکن تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو، بتاؤ پھر اللہ کو کیسے لگے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی ظالم، تو میں نے پیدا کیا، میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ ہی ہمیں پیدا کر رہا ہے، یعنی انسان کا قول ہو یا عمل ہو، اس میں کسی قسم کی غیر اللہ کی کوئی بات بھی نہیں آنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ اور دوسرے فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان کا ہر عمل اور قول اللہ کو جو پسند ہو وہی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے تو کرے، نہیں ہے تو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اللہ کو پسند ہے تو کر لیں، اللہ کو پسند نہیں ہے تو اجتناب کریں اس بات سے، اس گفتگو سے، اس الفاظ سے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ بھی عبادت ہوگی۔ یعنی آپ نے وہ بولنے سے اپنے آپ کو روک دیا جو آپ کے رب کو پسند نہیں تھا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہم صرف نماز کو عبادت نہ سمجھے، یہ بھی عبادت ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر کیا کیا؟ کنٹرول کیا، اپنے نفس کو کچلا، نہیں میں نے یہ بات نہیں کرنی، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ اس بات سے ڈرتی ہوں، اپنے رب کی اس بات سے ڈرتی ہوں کہ اگر رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ سب کچھ تو میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج کائنات کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، جیسے کمیونسٹی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ سب بھی رب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا رب، یعنی ان سے پوچھو تو صحیح زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکتے؟ جب تمہارے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم نذرانے رکھتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت میں، قول میں بھی عبادت، فعل میں بھی عبادت۔ اسی طریقے سے میں مزید اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ معیشت میں بھی عبادت ہونی چاہیے۔ معیشت میں یعنی کمائی، تجارت، اس میں عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کو جو پسند ہے وہ کرو، جو نہیں پسند معیشت میں اس کو بھی چھوڑ دو۔ آج ہمارے ملک کا نظام کیوں خراب ہوا؟ ابھی آپ دیکھیں چند دن کے لیے پیٹرول کم ہوا، پھر اب کیا ہو گیا؟ دوبارہ بڑھ گیا۔ یہ ہمارے پر حکومت کی طرف سے سختیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر سخت۔ رب کہتا ہے میرے حکم کے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں گرتا، تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بندہ کیسے چلے گا؟ ہمارے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب معیشت میں عبادت نہیں ہے تو تنگ۔ آپ دیکھیں ہر بندے کو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ پیٹرول سستا ہوا تو کسی نے بھی، یعنی کسی پمپ والے نے یہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی یہ کرو، ہمارے پر ایک دم پریشر نہ ڈالو، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کم کرو۔ جب بڑھتا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگاتے بڑھانے پہ، جلدی سے بڑھاؤ، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ جب کم آئے تب نقصان ہو رہا ہو تو تب کیا ہو رہا ہے؟ نقصان اتنا نہیں ہو رہا تھا، فائدہ بھی تو کمایا آپ لوگوں نے۔ یعنی ہر بندہ معیشت میں کیا چاہتا ہے؟ فائدہ، اور اسی فائدے کے اندر اس نے عبادت کو نہیں دیکھا کہ میرے رب اس میں مجھ سے کیا چاہتا تھا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میں اس سے رک جاؤں نہیں، بس میرے پاس 4 آ رہا ہے، 4 کا 8 آ جائے کسی طریقے سے، 4 کا 3 2 نہ آئے میرے پاس۔ تو معیشت میں بھی عبادت تب نظر آتی ہے جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ آپ دیکھیں آپ پھل لینے جاتے ہیں، آپ سبزی لینے جائیں، کچھ بھی لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، دکھا آپ کو اچھا پھل رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ گھر آ کے شاپر کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ اچھے کے ساتھ ناقص مال بھی نکلتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ معیشت خراب۔ معیشت میں اللہ نے منع کر دیا تھا
کہ اچھا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, سب نے پڑھا ہوا ہے, سب کو معلوم ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا پہلا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, راستے میں بارش ہونے کی وجہ سے کچھ غلہ گیلا ہو گیا تھا اور کچھ خشک ہو گیا. جب آگے جا کر انہوں نے اپنی تجارت کو کھول کر سامان لگایا تو خشک غلہ الگ رکھا اور گیلے کو الگ رکھا. غلام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طرح تو ہمیں نقصان ہوگا. کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دیکھنا فائدہ ہی ہوگا, اس کی قیمت وہی رہے گی کیونکہ یہ صحیح مال ہے, یہ خام مال ہو گئے, اس کی قیمت کم لگائیں گے. اس کی کم قیمت میں بیچا, اس کو پوری قیمت میں بیچا. تجارت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا اور ناقص مال الگ الگ کر کے اس کے ریٹس الگ الگ بتاتے ہیں. ورنہ کیا ہے, معیشت میں بھی عبادت نہیں, معیشت میں بھی کیا ہے, نقصان اپنا بھی کر رہے ہیں اور اپنے رب کے نافرمانی کر کے بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے عبادت معیشت میں بھی نظر آئے, عبادت سیاست میں بھی نظر آئے, اس عبادت تمہارے قول میں بھی نظر آئے, تمہارے گھر کے اندر بھی نظر آئے, تمہارے افعال میں بھی نظر آئے, تو تب عبادت ہے. اگر صرف تم نماز روزے میں عبادت دکھاؤ, باقی کسی چیز میں عبادت نہیں ہے, تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پوری, یعنی اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے ہونا ہے, آدھے ادھورے ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہندو بھی یہی کچھ کرتے ہیں, کمیونسٹ بھی یہی کرتے ہیں, کہ جہاں کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے, لیکن عبادت کی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رزق دینے والا, یہ اولاد دینے والا. کتنے بت رکھے ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر, کتنے بت رکھے ہوئے, آج بھی رکھے ہوئے انہوں نے اپنے سے, تو یہ عبادت, یہ فلاں کرنے والا, یہ فلاں. تو اللہ کہتا ہے جب زمین و آسمان پیدا کرنے والا اللہ, تمہیں پیدا کرنے والا اللہ, تو پھر تم بتاؤ تو صحیح, تمہارے یہ مشرک جن کو تم بطور عبادت اپنے لیے بناتے ہو, کیا انہوں نے کبھی کوئی مکھی پیدا کر کے دکھائی؟ یہ قرآن کی آیتیں کہ اے لوگوں, ایک مثال بیان کی گئی ہے, سنو سے غور سے. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, کیا کوئی وہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ خواہ اس کے لیے تم سارے مل کر ہی بنا کر دکھا دو. یعنی کس کی آیتیں؟ سورۃ حج کی آیتیں, کہ سارے مل جاؤ ایک مکھی بنا کر دکھا دو, کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو انہیں کو ایک مکھی تو بنا کر دکھا دے. جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے بنایا ہے, تو پھر یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو, انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے, تو تم ان کی کیسے عبادت کر سکتے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا, کہ جب عبادت میں, معاملات میں اللہ اکیلا ہے, تو عبادت, سجدہ, مانگنا صرف رب سے ہے, رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری باتوں کی حقیقت کھول دی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, عبادت بھی تم نے صرف اسی کی ہی کرنی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں, اسی آیت کو مکمل کرتے ہیں. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو میری جس نے تمہیں پیدا کیا, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ. یعنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر متقی نہیں بن سکتے. متقی کی نشانی کیا ہے؟ قول میں, فعل میں, سیاست میں, معیشت میں, گھر کے معاملات میں, ہر چیز میں فیصلہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. خوشی ہے تو معاملہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. غمی ہے تو معاملہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں یہ رسمیں, ہمارے خاندان میں یہ رسمیں. ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا؟ ساروں نے اپنے اپنے خاندان کو اٹھا کے بیٹھ, کچھ لوگوں نے تو خاندان کو ہی نہیں دیکھا, کس کو دیکھا؟ ہندوؤں کو دیکھ لیے. ڈراموں کے اندر جتنی رسمیں دکھائی گئی اتنی رسموں کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا؟ ہر فعل میں, خوشی میں بھی عبادت نظر ہے. حالانکہ اللہ نے نکاح کا حکم دیا, کسی اور نے تو نہیں دیا نا. نکاح کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دو. اب نکاح میں ہم نے کس کو راضی کیا؟ سارے شیطانوں کو, سارے ہندوؤں کو, ہندوؤں والے کلچر, ہندوؤں والے طریقے, شیطانی باجے, شیطانی گانے, شیطانی محفلیں. بتائیں اللہ کی رضامندی اس میں کہاں ہے؟ ایون کے نکاح میں بھی ساری غلط چیزیں ڈال,
وہ نکاح رہا ہے، وہ اللہ کی شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی کئی ایسی رسمیں ہم نے ڈال دی جس کو ہم نے نیکی اور عبادت کی بجائے گناہ بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت وہ ہے، یعنی کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں اللہ کی رضامندی کو دیکھا جائے اور سب سے کم خرچہ کیا جائے۔ وہ شادی بڑی بابرکت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ شادی سب سے بیسٹ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بہا دیا جائے۔ تو عبادت اس میں بھی ہماری نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر فعل میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے صحیح راستے دکھا دے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے، اور جب موت دے تو اسلام پر ہمیں موت نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔